حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نصرا وسهرا وكان ربك على كل شيء قدير وصلى الله على النبي الكريم والذين عزب عنهم الرجس يطهرهم تطهيرا وعلى محمده وزره ووصيه وخليفته وصاحب ولاده علي حبه على الظاهر والغائب وخاتم النبي والمرسلين جد الامام حسن امام حسین ابن علی بن ابی طالب غالب کل غالب مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وخطابه العظیم وأصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا سلام کیے امام زمان علیہ السلام پر بلندہ صلوات برادر ایمانی عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین مظلوم کربلا خداوند عالم جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال ناموس و عزت کی حفاظت فرمائے اور تمام محبان اہل بیت کی نیک سارے حاجات کو پورا فرمائے اور ان کی تمام مشکلوں کو حل فرمائے اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد عزاداران محترم آپ اس کی فرش اس ابو طالب کے فرزند کی فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا باپ کل ایمان ہے جس کو فضائلوں کی ضرورت نہیں اس علی کو فضائلوں کی ضرورت نہیں بلکہ فضائلوں کو علی کی ضرورت ہے بلکہ فضائلوں کو علی کی ضرورت علی کو فضائلوں کی ضرورت نہیں ہے لفظ بدل کر کہوں کہ کعبے کو کس کو ضرورت ہے علی کو کعبے کی ضرورت نہیں بلکہ کعبے کو علی کی ضرورت ہے کعبے کو علی کی ضرورت ہے کعبہ جس کی طرف تمام کے تمام مسلمان اپنے سر کی کو جھکاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں جس کی طرف امت مسلمہ کا حق
خانہ کعبہ ہے، اور رسول اسلام نے فرمایا علی الحق والحق مع علی، علی حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ جملے آپ کے سامنے میں پہنچا نہیں پا رہا، بلکہ شاعری کے انداز میں آپ کو جملے پہنچاؤں کہ کتنی مشقتیں اٹھائی تھی جناب ابراہیم نے اس کو بنانے کے لیے، جناب اسماعیل نے اس کو بنانے کے لیے خانہ کعبے کو۔ اس لیے شاعر نے کیا کہا، حالت عجب تھی خانہ کعبے جلیل کی، حالت عجب تھی خانہ کعبے جلیل کی، یعنی کہ پرنلائی تھی محنت خلیل کی، یعنی کہ پرنلائی تھی محنت خلیل کی، اور حاجت نہیں ہے کسی لمبی دلیل کی، حاجت نہیں ہے کسی لمبی دلیل کی، آمد ہوئی نبی و خدا و نبی کے وکیل کی، آمد ہوئی خدا نبی کے وکیل کی، آئے تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، آئے تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، اور ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی۔ ایسے نہیں، کیونکہ مولا کائنات دنیا کے سب کے بڑے سخی کا نام علی ہے، دنیا کے سب سے بڑے سخی کا نام علی ہے، اور اس دنیا کے سب سے بڑے سخی کا نام علی ہے، اور اس علی کے لیے نعرہ ایسا ہو جائے جو دیوار کے پیچھے بھی آواز نہ جائے۔ فقیر اسے 7 دروازے بنا رکھتے تھے، فقیروں کے لیے 7 دروازے بنا رکھتے تھے کہ فقیر یہاں سے بھی گرے، یہاں سے بھی گرے، یہاں سے بھی گرے، وہاں سے بھی گرے، وہاں سے بھی گرے، وہاں سے بھی گرے۔ جس نے 7 دروازے بنا دیے اس کو بڑا، سب سے بڑا سخی کہہ دیا، اور 7ویں دروازے کا پہنچنے کے بعد بھی فقیر کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، علی کا ایک ہی دروازے سے اتنی بھیڑ مل جاتی تھی دوسرے دروازے پر۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خانہ کعبہ فاطمہ بنت اسد ایسی آئی ہوں گی، میں پورے یعنی کہ مولا کائنات کی لازمی طرف سے آپ کو کسی موضوع کی طرف لے جانا ہے مجھے بس صرف، اور اس کے بعد جو ہے وقت ہے نہیں، اور اس کے بعد اپنے مسائل شروع کروں گا کہ ایسے عالم میں جب بچے کی ولادت قریب ہو تو خاتون پریشان ہوتی ہے، اور وہ ابو طالب کے گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ میں چلی گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو پرانے در سے کیوں نیا در کیوں نہ بنا، کیوں بنا نیا در، پرانے در سے چلی جاتی۔ اور اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ بی بی ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، بی بی ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، اور کس طرح فاطمہ بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا، کس طرح فاطمہ بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا۔ یا تو تو نظر امامت کے اشارے سے چلی، یا تو نظر امامت کے اشارے سے چلی، یا تجھ کو خانہ کعبے نے پکارا ہوگا۔ سوال پڑے محمد و آل اس علی کو فضائل کی ضرورت ہے،
علی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند علی کا مرتبہ ہے. اس علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو ضرورت تو سلمان کو بھی نہیں ہے. میں نے واقعہ سلمان کا کل پڑھا تھا، سلمان کو بھی ضرورت نہیں ہے. سلمان کا ہی مرتبہ بہت بلند ہے. جب تک میں پوری تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا پوری مضمون کو سمیٹنے کے بعد چند لفظوں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا ہوں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار انبیاء ہے. ہمارے نبی کا مرتبہ بھی، ہمارے نبی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے پسینہ ٹپکتا تھا تو نبی بنتا تھا. اتنا بڑا مرتبہ. جس نبی کے پسینے سے نبی بن جائے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور سلمان کا مرتبہ دیکھیے، سلمان کا مرتبہ کیا ہے؟ تمام اصحابوں کے اوصاف کو جمع کرنے کے بعد سلمان بنتا ہے. تمام جتنے بھی رسول اسلام کے اصحاب کے اوصاف ہیں ان سب کو جمع کرے تو سلمان بنتا ہے. اسے سلمان کہتے ہیں، تب سلمان بنتا ہے. اور علی ابن علیہ السلام کا مرتبہ، شاعر کیا کہتا ہے کہ احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے. احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے. اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. اور بگڑے ہوئے صاحب نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. صلوات پر محمد سلمان کا وہ مرتبہ ہے. کیوں سلمان کو یہ مرتبہ ملا؟ اس لیے ملا کہ علی کے چاہنے والے مولا تعالیٰ سے محبت، اتنی محبت تھی کہ جس وقت رسول اسلام میراث سے آئے ہیں اور سلمان نے معلوم کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے گا کہ عرش پر کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا عرش کے اوپر کیا سبب رہا. عرش کے اوپر کیا باتیں ہوئی ہیں. ایک مرتبہ نبی نے فرمایا سلمان یہ بتاؤ تم کسی سے کہنے کی تو نہیں ہو؟ کہ نہیں میں کسی سے نہیں کہنے کا. ایک مرتبہ نبی نے فرمایا اے سلمان عرش والوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے عرش والے علی کا تذکرہ کرتے ہیں، علی کا فضائل پڑھتے ہیں، اگر اسی طریقے سے فرش والے بھی علی کا تذکرہ کریں، علی کے فضائل پڑھیں تو خداوند عالم جہنم کو پیدا نہیں کرتا. خداوند عالم جہنم کو پیدا نہیں کرتا. یہ سلمان نے سنا، اور سلمان نے سننے کے بعد کیونکہ رسول اسلام نے اس سے وعدہ لے لیا تھا میں کسی سے نہیں کہنے کا. ایک مرتبہ سلمان کہتے ہوئے اور ایک صحرا کی طرف گزر جاتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں جس طریقے سے عرش والے علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر اسی طریقے سے فرش والے بھی علی کا تذکرہ کرتے، علی کا ذکر کرتے تو خداوند عالم جہنم کو پیدا نہیں کرتا. ایک مرتبہ سلمان چلے جاتے ہیں. سلمان نے صحرا میں کنواں دیکھا. کنواں دیکھنے کے بعد کنویں کے اندر سر کو جھکایا. سر کو جھکانے کے بعد کہا کہ جس طریقے سے عرش والے علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر اسی طریقے سے فرش والے بھی علی کا تذکرہ کریں، علی کے فضائل پڑھیں تو خداوند عالم جہنم کو پیدا نہیں کرتا. خدا کی قدرت سے اس کنویں کے اندر سے ایک درخت ہوا اور درخت کا بنا تھا. اس کے پتوں پر اس کے ہر پتوں پر لکھا ہوا تھا کہ جس طریقے سے عرش والے علی کا تذکرہ کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، اگر اسی طریقے سے فرش والے بھی علی کا تذکرہ کریں، علی کا ذکر کریں تو خداوند عالم جہنم کو پیدا نہیں کرتا. کوئی پتھر مدینے کے گندم کوچوں میں
پرتوں کو پڑھا. پرتوں پڑھنے کے بعد رسول السلام کے پاس آئے. رسول السلام کے پاس آنے کے بعد کہ یہ رسول اللہ پرتوں پر کیا لکھا ہوا ہے, اس پرتے پر کیا لکھا ہوا ہے. تو پرتوں پر وہی لکھا ہوا تھا جو سلمان نے کنویں میں کہا تھا. ایک مرتبہ سلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد رسول السلام نے فرمایا سلمان میں نے تم سے منع کیا تھا, تم کسی سے مت کہنا. کہ یا رسول اللہ میں نے تو کسی سے نہیں کہا, یہ میری خطا کیا ہے, میں نے کنویں میں کہا تھا. جب کنواں علی کے فضائلوں کا برداشت نہ کر سکا تو آج کا محمد میں نے کسی سے نہیں کہا, صرف کنویں میں کہا تھا. ایک مرتبہ یہ لفظ سنے اور رسول السلام نے پتوں کو دیکھا. پتوں کو دیکھنے کے بعد جب لوگوں نے اعتراض کیا یہ سلمان نے کیا کہہ دیا, سلمان نے کیا کہہ دیا, ایک مرتبہ رسول السلام نے فرمایا سلمان تم جیسا نہیں ہے, سلمان تم جیسا نہیں ہے, سلمان تم جیسا نہیں ہے. جب رسول السلام نے فرمایا سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. صلوات پڑھے محمد. جب فرمایا تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے, آپ سے بھی تماس یہ ہے, اتنا یا علی کہو, اتنا یا حسین کہو, اتنا یا حسین کہو, اتنا یا حسین کہو, اتنا یا حسین کہو. جب روزے محشر رسول کی بیٹی آئے تو رسول کی بیٹی آئے اور سب آپ کے اوپر اعتراض کرے تو اس وقت رسول کی بیٹی کہے یہ تم جیسے نہیں ہے, یہ ہمارے ہیں. صلوات پڑھے محمد. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ تم جیسے نہیں. اور یاد رکھو روزے محشر بھی کیا کرے, وقت ایسا ہی ہے اور ماحول بھی کچھ ایسے ہی چل رہا ہے کہ برے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں وہ پورا دل کے بھوکی میں رہ جاتا ہے جہاں تک پہنچانا چاہیے آج کی تفسیر میں. ہم اس وجہ سے اس چیزوں کو چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ پھر اصل میں جب مضمون چھڑ جاتا ہے تو کم سے کم گھنٹے تک نکل جاتا ہے تو اس میں مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے میں کوئی مضمون چھیڑتا نہیں ہوں بلکہ تھوڑا بہت بس چاہتا یہ ہوں کہ مجلس حسین برپا ہو جائے اور سید حسین کا ممبر کا حق ادا ہو جائے اور فرش کا تاکہ ہم محروم نہ رہیں. روزے محشر بھی مجلس حسین ہوگی, وہاں بھی مجلس برپا کی جائے گی. وہاں سب حسین کے چاہنے والے ہوں گے, حسین پر گریا کریں گے جس طریقے سے آپ یہاں کر فرش پر بیٹھ کر گریا کریں گے. بی بی فاطمہ سلام میرا یقین پورا یقین ہے اگر آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلتا ہے تو بی بی فاطمہ سلام اس کو قبول کرتی ہے. اور وہ روزے محشر آپ کا آنسو وہاں روزے محشر میں بی بی فاطمہ نے اس کے عجب نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس حسین پر روتے ہیں کہ جس کو رولا رولا کر شہید کیا گیا ہے. آج 7 محرم اداکاروں آج کی تاریخ ایک مصیبت کی تاریخ ہے. گرمی کا موسم ہے, آپ بار بار گھر پہ جا کے پانی پیتے ہو, گرمی کا موسم پانی پیتے ہو, لیکن میرے عزیزو یہاں کی گرمی کچھ نہیں ہے.
کچھ گرمی نہیں، کربلا کی گرمی کے مقابلے کچھ آج 7 محرم بچوں کا پانی ختم ہوئے، حسین کے بچے پیاسے، خیموں میں آلاتاش کی شکایت۔ میرے عزیزوں جب پانی پیو تو سکینہ کی پیاس کو ضرور یاد کر دو، جناب علیہ السلام کی پیاس ہوئی یاد کر۔ مولا حسین نے سید سجاد سے جو پیغام پہنچایا اپنے شیعوں کے لیے، یہ پیغام پہنچایا تھا، پیغام کو یاد رکھیے کہ پیغام پہنچایا تھا۔ سب سے پہلے سید سجاد سے فرمایا تھا، بیٹا سید سجاد جب تم مدینے جاؤ تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ دوسرا پیغام تھا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد ہے۔ یہ حسین کا پیغام تھا۔ عزاداروں، آج کی تاریخ اس بیوہ کے فرزند کی تاریخ ہے جس کا فرزند 13 برس کا ہے، حسن کا یتیم قاسم۔ عزاداروں، جب 10 محرم آئی، زینب کے بچوں کی لاشیں آ چکی ہیں، علی پر شہید ہو چکے ہیں۔ ام فروا نے جناب قاسم کو دیکھا، قاسم ابھی ٹہلتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بیٹا قاسم، رات کے سارے باتیں بھول گئے؟ اے بیٹا، کیا تم اپنی جان اس وقت قربان کرو گے جس وقت تمہارا چچا اپنے گود میں نہ ہو؟ تمہارا چچا کا لاشا زمین کربلا پر تڑپتا ہوا نظر آئے گا، جب اس وقت کا ماں میں مجبور بار بار میں چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب قاسم صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں اپنے باپ کے مثل تھے۔ امام فرماتے تھے، جب بھی میں اپنے بھائی حسن کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہوں، میں قاسم کو دیکھ لیتا ہوں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ ام فروا نے قاسم کے ہاتھ کو پکڑا، سر پر ردا ڈالی، امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آئے۔ امام حسین نے جب اپنی بڑی بھاوج کو آتے دیکھا، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، اور ایک مرتبہ ام فروا نے فرمایا، آقا حسین، اے فاطمہ کے لال، میں صدقہ لے کر آئی ہوں۔ مجھ بیوہ کے پاس سے بے قاسم، اس کو قبول فرمائیے گا۔ میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ امام حسین علیہ السلام نظر جھکا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام فروا نے فرمایا، بیٹا قاسم، جب تمہارے باپ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت تمہارے بازو پر تعویذ کروایا تھا اور فرمایا تھا، بیٹا جب کوئی مصیبت آئے کہ تعویذ کو کھول دینا، اس سے زیادہ کیا مصیبت ہوگی؟ بیٹا استین کو الٹو۔ قاسم نے استین کو الٹا، الٹنے کے بعد ایک مرتبہ ام فروا نے بازو سے تعویذ کو کھولا، تعویذ کو چار کیا، قاسم نے تعویذ کو پڑھا، مسکراتے جاتے تھے، پڑھتے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد جناب قاسم نے تعویذ کو امام حسین کے حوالے کیا، کہا چچا جان، یہ آپ کے بھائی کا خط آپ کے نام۔ عزاداروں، ایک مرتبہ امام
امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے خط کو لیا، لینے کے بعد آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھتے چلے جاتے تھے، روتے چلے جاتے تھے۔ خط میں لکھا تھا بھیا کربلا میں نہیں ہوں گا، میرے بدلے کا قاسم ہوگا، بھیا میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قاسم یہ میرے بھائی کا خط نہیں دیا تم نے، بلکہ اپنی موت سے پروانا۔ اچھا بیٹا یہ بتا تمہارے نبی موت کیسی ہے؟ کچھدار شہر سے زیادہ شیری۔ ازادارو اتنا جملہ سننا تھا۔ زینب سے فرمایا بہن زینب میرے بھائی کے تبرکات لاؤ۔ زینب تبرکات لے کر آئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کا معاملہ لیا، قاسم کے سر پر رکھا، بھائی کی نگاہ لی، قاسم کے دوش پر ڈالی، پٹن یا کمر سے باندھ دیا۔ بیگ مرتبہ ہو حسن دکھائی دے رہے تھے۔ ارے قاسم امام حسین آگے بڑھے، قاسم کے پیشانی کا بوسہ لیا، جنت البقیع کا روک گیا۔ اے بھیا میں نے قاسم کو حسن بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو گوئے پر سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد ایک مرتبہ قاسم جیسے چلنے چاہتے تھے، قاسم کو روکا اور روکنے کے بعد ایک مرتبہ گریبان چاک کر دیا۔ میں کہوں گا مولا یہ گریبان چاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شان مولا آواز دے اور ان ظالموں کو بتانا چاہتا ہوں، اے ظالموں قاسم یتیم ہے، یتیموں پر رحم کھانا سنت رسول ہے۔ اے ظالموں تم نے میرے لیے کو مار دیا، تم نے محمد کو شہید کر دیا۔ جناب قاسم مکہ میں پہنچے، ایک زبردست حملہ کیا، فوجیں بھاگنے لگی، عمر صاحب کی سطح بلند ہوئی، ارے چاروں طرف سے گھیرو، لشکر یزید آگے بڑھا، چاروں طرف سے قاسم، ام فروا کا یتیم لال، حسن کا فرزان چاروں طرف سے گر گیا۔ اب کیا تھا تیر چلنے لگے، قاسم کے جسم پر پیوست، 3 دن کا بھوکا پیاسا قاسم گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، گھوڑے سے زمین پر گرا، آواز دی چچا، چچا ادرک نہیں، یتیم پر روئے گا، کوئی یتیم وہ بھی 13 سال کا بچہ
دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس پر رونا بہت بڑا ثواب ہے. یہ تو حسن کا یتیم ہے. فرما کا لاڈلا فرما کا ایک ہی سہارا تھا قاسم. اللہ تعالیٰ ادھر مقتل سے آوازیں چچا نکلے. حسین دوڑے ادھر عباس چلے. لشکر بھاگا. قاسم کا لاشا گھوڑوں کے ٹاپوں سے بمار ہو گیا. عزاداروں آپ کا بارہواں امام زیارت ناہیدہ میں فرماتا ہے کہ میرا سلام اس شہید پر, میرا سلام اس شہید پر جس کا لاشا زندگی میں پمار ہو گیا. جس شہید پر امام زمانہ رو رہا ہے, میرا سلام اس شہید پر جس کا لاشا زندگی میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پمار ہو گیا. مظلوم کربلا کی آنکھوں کی نسا بصارت علی اکبر کے جانے سے ختم ہو گئی تھی. قاسم کا لاشا دکھائی نہیں تھی. ایک مرتبہ مظلوم تاریخ بتا دیتی ہے کہ مظلوم کربلا ایک بلندی پر کھڑے ہوئے اور ہونے کے بعد فرمایا بیٹا قاسم تمہارا لاشا مجھے دکھائی نہیں دیتا. فوج ادھر سے ادھر ہے. بیٹا قاسم تمہارا لاشا کدھر ہے؟ بیٹا آواز تو بیٹا تاریخ بتاتی ہے کہ آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ امام حسین نے پھر آواز دی, اے بیٹا فاطمہ کا لال تمہیں بلا رہا ہے. بیٹا آواز دو. تاریخ بتاتی ہے کہ آواز نہیں آئی. جب امام نے فرمایا اے بیٹا قاسم امام مظلوم کربلا لاشا قاسم پر پہنچے. لاشا قاسم کو دیکھنے کے بعد ایک مطلب جملہ کہا, بیٹا میرے خیال میں دیر ہو گئی. بیٹا تمہارا لاشا بمار ہو گیا. تمہارے لاشا اٹھاؤ تو کیسے اٹھاؤ؟ عزاداروں اتنا بمار ہو گیا تھا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے. لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے اپنے دوست سے رداء اتارے اور اتارنے کے بعد زمین کربلا میں بچھائے اور زمین کربلا میں بچھانے کے بعد قاسم کے ایک ایک ٹکڑوں کو رکھنا شروع کیا. ایک ایک ٹکڑوں کو رکھنا شروع کیا. ابھی سینہ رکھا, ابھی قاسم کا ہاتھ کو رکھا, ایک ٹکڑوں کو رکھا اور رکھنے کے بعد گٹھڑی باندھی اور گٹھڑی باندھنے کے بعد ایک مرتبہ سر پہ رکھی, خیموں کو رک کیا, پڑھنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداروں ابھی قاسم کا لاشا اٹھائیں گے, قاسم کا لاشا اٹھائیں گے. اس طریقے سے اٹھانا. ارے امیں فرما جب قاسم کا لاشا خیموں میں آیا تھا, امیں فرما کی نگاہ بصارت ختم ہو گئی تھی. ارے حسین لے کر چلے, پڑھنا شروع کیا انا للہ و انا
شروع کیا